الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رب العالمین دی حمد و ثنا اور رسول معظم امام الانبیاء سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام مرتبہ. امت مصطفیٰ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے. امت کا کوئی فرد ایک ہے کہ میں مصطفیٰ دا امتی ہوں، لیکن مصطفیٰ یہ کہہ دیں کہ یہ میرا امتی نہیں. میں تمہیں پوچھنا چاہنا وزنی سچی سچی حقیقی اور اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول بات اور دعویٰ کس طرح ہے؟
نبی دا یا امتی ہون دے دعوے دار یقیناً پیغمبر تو اللہ دی مرضی تو بغیر بول نہیں، پیغمبر دی بات درست اصدق حقیقت تے مبنی اور اللہ دی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت پانے والی ہوئے گی۔ تیرا تے میرا دعویٰ وہ دی کوئی بنیاد اور حقیقت اور وقت نہیں ہوئی۔ دعا فرما اللہ سے سچا تے پکا صحیح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمت امت ہے ہاں کہ اسی صاحب معجزہ امت ہے۔ پہلے انبیاء آئے، معجزے ملے، بڑے بڑے معجزے، لیکن نبی گئے معجزے نال ہی چلے۔ اج نہ نبی موجود تے نہ معجزہ موجود، اور میرے مالک نے ہر پیغمبر نو معجزہ اتھوں دے حالات اور ماحول دے مطابق عطا فرمایا۔ صالح علیہ السلام نے معجزہ عطا فرمایا اونٹنی دا، اس واسطے کہ اتھوں دے لوگ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اتھوں دے لوگ جڑے سی نا اونٹ چرانے والے، مویشی پالنے والے، انہوں دی معیشت کا گزران ہی مویشیاں تے تجارتاں تے، مویشی پال لے بیچ لے، دودھ بیچ لیا، باہر آ رہے چاہ، اور انہوں نے معجزہ جناب صالح علیہ السلام دے کولوں منگیا اپنے ماحول دے مطابق، اور اللہ نے اپنے ماحول دے مطابق ہی عطا کر۔ جیڑی قوم اپنے پیغمبر دے کولوں معجزہ خود منگے اپنی سوچ اور چاہت دے مطابق، اس نو عربی دے اندر معجزہ اقتراحی کیا جائے۔ معجزہ اقتراحی کی سی؟ اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ پتھراں جو، اونٹنیاں اونٹاں جو پیدا، اونٹنیاں جو پیدا ہوندے ہیں نہ کہ پتھراں جو۔ معجزہ انہوں نے منگے۔ معجزہ اصطلاح محدثین ہے، یاد رکھ۔ قرآن پاک نے حدیث اندر لفظ معجزہ نہیں ملتا، یہ محدثین دی اصطلاح ہے۔ بخاری دیکھو، دیگر صحاح دے اندر چیپٹر معجزات دے، کتاب المعجزات، عاجز کر دینے والی عقل نو، مادی اسباب نو جیڑی چیز عاجز کر دے اس نو معجزہ کہتے ہیں۔ خرق عادت کی ہوگا؟ اسباب نہ جیڑی چیز پیدا ہو سکتی ہے، دستے نبوت ہوندا پیغمبر دا، پیچھے قدرت اللہ دی ہوندی ہے، اللہ اس چیز نو پیغمبر دے دستے نبوت دے بغیر اسباب کو پیدا فرمایا۔ اے خرق عادت۔ مثلا پانی پیدا کرنا ہوئے، کنواں نکالنے کی ضرورت ہوئے گی، ٹیوب ویل لگان دی، موٹر لگان دی، نلکا لگان دی، پھر ہی پانی نکلے گا۔ لیکن پیغمبر دے دستے نبوت 5 چشمے جاری کر دینے، یہ معجزہ ہے۔ ہاتھ نبی دا، پیچھے طاقت اللہ پاک، اس نے معجزہ کیا۔ علی ھذا القیاس پتھرا جو پانی بھی نکلدا ہے، چشمے جاری ہوں گے، لیکن دستے نبوت جو پانی دا جاری ہو جانا یہ عظیم معجزہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، جیسا ماحول سی ویسا معجزہ۔ جتھے وہ آئے اتھے کی سی؟ جادوگر بہت زیادہ سی، جادوگری تے بڑا یقین۔ اللہ نے حالات تے ماحول دے مطابق معجزہ عطا فرمایا۔ تو میں پاویں بقول مفسرین کرام دے 80,000 جادوگر میدان چ آ جائے اور آ کے رسیاں تے سوٹیاں گرائے تو وہ سپ نظر آنا شروع ہو جان، اور میں میرے پیارے موسیٰ تسی اپنا عصا گرا دیو، انہاں دے زوم دے مطابق او تہاڈا جڑا عصائے اژدہا بن کے انہاں دے سارے جادو نو پسند کر جائے گا تے کھا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اردن دا علاقہ، فلسطین دا علاقہ،
ادھر لا علاقہ، اس علاقے دے اندر نسخے طب اس دا بہت دور بڑا سی، نسخے بڑے مشہور سے، طب نو بڑا عروج سی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے دستے مسیحائی دے دیتا، فرمایا انہاں دے نسخے، انہاں دی طب، جوارش انہاں دے ماجون یونانی بہت زیادہ مشہور نے۔ اللہ نے دستے مسیحائی عطا فرمایا، میرے پیارے عیسیٰ دستے مسیحائی پھیر دیا کرو، یہ اپنے نسخے تے طب لے کے بیٹھے رہن گے۔ انہاں دے نسخے اتھوں تک نے کہ ایک بندے دی اکھ خراب ہو گئی تو نسخہ استعمال کیتا شاید ٹھیک ہو جائے، لیکن اے میرے پیارے عیسیٰ تسی مادر ذات جڑے نابینے پیدا ہوندے نے دستے مسیحائی پھیر دیو گے، میں اپنی قدرت کاملہ نابینے تو بینا کر دوں۔ کوڑی لا علاج جلدی امراض جے کول کوئی نہیں بہندا، تعفن مواد نکل رہا ہے، کوڑ ہو گیا، کول کوئی نہیں، میں ایک بڑی ہاتھ پھیر دو دستے مسیحائی با اوپرے الاکمہ حبل ابرس، میں اس تو بھی اگے بڑھ کے میں اے میرے پیارے عیسیٰ و اوحی الموتى باذن اللہ، مردہ پیا ہوئے گا دستے مسیحائی پھیر دیو، میں مردے رو زندہ کر، جیسا ماحول ویسا موجزہ۔ تو جو پیغمبر دے کول موجزہ ہوئے نا تو مغلوب نہیں ہوتا، غلبہ ہی ہوتا۔ اسی صاحب موجزہ امت، پہلے پیغمبر آئے موجزے نال لے آئے، پیغمبر چلے گئے موجزہ نال ہی چلا گیا، عصائے موسیٰ نظر نہیں آتا، دستے مسیحائی نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بڑا علمی معجزہ اللہ نے قرآن عطا کیتا ہے۔ پیغمبر 63 سالہ زندگی گزار کے دنیا تو چلے گئے، اے پیغمبر دا علمی معجزہ قیامت تک زندہ رہے گا اور تازہ تے نواں رہے گا۔ اسی صاحب معجزہ امت، صاحب معجزہ امت اتنی ذلیل کیوں ہے، اتنی پست کیوں ہے، اتنی نیچے کیوں ہے، اتنی مظلوم تے مقہور کیوں ہے، اتنی مجبور کیوں ہے؟ اس واسطے معجزہ تے ہے پر معجزے کو اسی کام نہیں لے، اسی معجزے تے عمل ہی نہیں کیتا۔ انہاں لوگوں نے کیا اتنا بڑا معجزہ، علم کہانت والے پریشان ہو گئے، شعراء پریشان ہو گئے، ادبا پریشان ہو گئے، اسی نو کی کہیے قرآن نو نہ نثر دی کوئی قسم ہے، نہ نظم دی کوئی قسم ہے، نہ شعر دی کوئی قسم ہے، نہ منطق دی کوئی قسم ہے، ایک بے مثال جہا کلام ہے، سارے سوچن دے مجبور ہو گئے، آواز آئی سوچتے رہو، جس نے نازل کیتا وہ بھی بے مثال ہے، جس کا کلام وہ دی صفت بن کے آیا وہ کلام بھی بے مثال۔ آئیے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اعتراض ہویا، اتیاں پاریاں دے اندر قرآن ایک مرتبہ نازل کیوں نہیں ہویا، اے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہویا، 23 سالاں دے اندر ایکو مرتبہ کیوں نہیں نازل ہویا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ تو گلا بھی خراب ہے کچھ، کوئی میں زور پہلے لا آیا سرکاری میٹنگ دے اندر، اتنے سیرت رحمت للعالمین تے زور لگ گیا۔ بہرحال اللہ دعا کرو اللہ پاک شرح صدر عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہنے لگے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن ایک مرتبہ کیوں نہیں نازل ہویا، کٹھا ہی نازل ہو جانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک، کذالک ہو سکتا سی، ناممکن نہیں اسی طرح۔ اللہ کے کی مشکل ہے، اللہ نے بیت العزت کے اندر سارا قرآن پہلے نازل کر لیا سی، پھر 23 سالوں کے اندر حالات کے مطابق اس واسطے نازل کیتا ہے کہ دو مقصد سن، ایک تے ثابت ہو جائے قرآن اللہ دی کتاب ہے، دوسرا اے اللہ پاک دسنا چاہتے سن اے میرے پیارے محمد علیہ السلام جدو تینوں ستایا جائے گا، پریشان کیتا جائے گا، میں قرآن نازل کر کے تینوں تسلی تے شفیع کر دے، قرآن تیری تسلی واسطے نازل کیتا ہے۔
کذالک لنثبت بہ فؤادک، اللہ پاک فرماتے ہیں اس وڑے دل نو ثابت کرنا چاہتے، مضبوط کرنا چاہتے، ورتلناہ ترتیلا، اسی اس قرآن نو تواڈے دے ترتیل نال پڑھیا ہے، اسی قرآن نو تواڈے دے ترتیل نال پیش کیتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال دے اندر کوئی چیز لکھی جائے نا، کتنا کتے ٹکراؤ آ جانا، یہ بھی ایک بڑی دلیل قرآن دا اعجاز ہے کہ 23 سالاں دے اندر قرآن نازل ہویا، کوئی آیت دوسری آیت نال ٹکراندی نہیں، کوئی صحیح حدیث میرے پیارے پیغمبر دی رب دے قرآن نال ٹکراندی نہیں، یہ بھی قرآن دا ایک اعجاز ہے۔ اور اس کو اگے بڑھ کے 14 صدیاں 15 ساڑھے 14 صدیاں گزر چکیاں نے، قرآن نازل ہو گیا، اور میرے دوستوں اور بزرگوں قرآن دا جو پیش کردہ نظام ہے اے فرسودہ تے پرانا نہیں ہویا، آج بھی غور کرو گے ہر دور کے تقاضے کو پورا کرنے والا اے دستہ کلام رحمان ہے، ایک کسی انسان دی کلام نہیں ہے، جس نے انسان تے کائنات تے جہان نو پیدا کیتا ہے، اے دستور حیات بنا کے قرآن بھی انہیں نازل کیتا ہے، لہذا جس نے قرآن نازل کیتا انہوں نے تقاضیاں دا پتہ سی، قرآن وہ کتاب ہے 14 صدیاں گزر گئی نے، ہر دور کے تقاضے کو پورا کرنے والی کتاب، یہ بھی قرآن دا ایک اعجاز ہے۔ انہیں کسی انسان کی بنائی ہوں، بڑے بڑے نظام آئے، بڑے بڑے قانون آئے، بڑے بڑے فلسفے آئے، 50 سال کو چلے حد 100 سال فیل ہو گیا، قرآن 1500 سال تو آج بھی پڑھ کے دیکھو انجی لگتا جو میں آج ہی اتریا، قرآن دا ایک اعجاز ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں آؤ نا، میرے پیارے پیغمبر تشریف لے کے آئے نے، اج مولوی کہندے نے جڑا بندہ 12 ربیع الاول والے دن نبی پاک دی آمد خوشی کر لے گا نا، نبی پاک سارا سال برکتاں رہن گیاں، جے پوچھیے حدیث کتے علماء نے فرمایا ہے، بس حدیث تے پیش کرو، اگر اتنا بڑے واقعی تہاڈی بات صحیح ہوندی، میں پوچھنا چاہنا پھر میرے پیارے پیغمبر دی ولادت والے دن تے اختلاف کیوں ہے؟ مولانا احمد رضا خان بریلوی وہ کہتے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 نو فوت ہوئے نے، غالب 8 نو کہندے پیدا ہوئے نے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہندے نے 12 نو پیغمبر خدا دی وفات ہے اور 8 نو پیدا ہوئے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی پیدائش 10 محرم نو، 10 محرم نو، دسو ایک دا مطلب ہے کہ نبی پاک دی پیدائش تے اختلاف کیوں ہے؟ اگر ایک دن منایا جاتا ہوں، میرا بنیادی سوال اس دن تے اختلاف ہونا ہی نہیں سی، کدی عید الفطر تے اختلاف ہویا؟ سارے جانتے ہیں کہ عید الفطر یکم شوال نو ہوندی ہے، عید الاضحیٰ 10 الحج نو ہویا کرتی ہے، کہتے کوئی اختلاف نہیں۔ اے تیسری عید تے اختلاف کیوں ہے؟ اے بات دستی ہے کہ نبی پاک دے تقریباً 1.5 لاکھ صحابی جو کسی نے محمد دے اس یوم پیدائش نو منایا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحیح البخاری کے اندر پیش کیتا جاتا ہے ابو لہب جیڑا ہے سویبہ لونی نو آزاد کرنے والے، جدو دسیا ابو لہب نو پتہ چلیا میرے بھائی عبداللہ دے کر اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اس سویبہ لونی جا کے اطلاع کرتی ہے، اس سویبہ نے جد اطلاع کی ہے، ابو لہب کہنے لگا اس طرح ہوئی کر کے جائے سے خوشی دے اندر کہ میرے بھائی عبداللہ دے کر دے اندر آج یتیم پیدا ہو گیا ہے، وہ دی نشانی بن گیا، جا مدنے سے خوشی دے اندر آزاد کر دیتا ہے۔ اگے الفاظ کی نے حدیث کوئی نہیں، حدیث کوئی نہیں، بس بندے نو خواب آیا، انہاں دے خاندان چوں جنوں خواب آیا وہ بندہ بھی مجہول ہے۔ میرے دوستو بندہ خواب اندر کی دیکھتا ہے؟ خواب نہ میرے پیارے پیغمبر دا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگو جس نو بھی خواب ہے اس بندے دے نام تے اتفاق نہیں ہو سکیا، وہ کہنا میں ابو لہب نو دیکھیا، ابو لہب نو دیکھیا خواب دے اندر، ابو لہب تو کس حال دے اندر ہے؟ ابو لہب اگ دے اندر سڑ رہا ہے، ابو لہب جہنم دے اندر عذاب اندر گرفتار ہے، مبتلا ہے، لیکن وہ کہندا سوموار دا دن ہوندا ہے یا بھائی نبی پاک دی پیدائش دا دن ہوندا ہے، اے جڑی انگلی چ میں اشارہ کر کے سویبہ نامی لونڈی نو عذاب کیتا ہے، اس انگلی دے وچ پانی دے قطرات پیدا ہوندے نے، کوئی کہندا شہد دے قطرات پیدا ہوندے نے، کہن لگے میں چٹ لینا ہے، اس نے اپنی زبان نال لا لینا ہے، مینوں عذاب اندر تخفیف ہو جاندی ہے۔ علماء پھر کہنا شروع کر دیندے نے، میرے دوستو کہندے نے ابو لہب نے حالانکہ پیغمبر خدا نو پیغمبر مان کے خوشی نہیں کی تھی، اپنا
بھتیجا من کے خوشی کی تھی تو اللہ نے عذاب تو تخفیف پیدا فرما دیتی ہے. جب کوئی آدمی محمد اللہ دا رسول من کے خوشی کرے گا کتنا ثواب ہوئے گا. میرے دوستو اور بزرگوں میں سوال کرنا چاہنا ابو لہب نے جب نبی پاک پیدا ہوئے نے خوشی کی تھی واقعی خوشی کی تھی صحابہ نے لونڈی نو آزاد کر دیتا میں مان لینا لیکن میرا سوال ہے جو میرے پیارے پیغمبر اگلے سال 1 سال دے ہوئے نے ربیع الاول دا مہینہ آیا ہے وہ تو ابو لہب زندہ ہے پھر ابو لہب نے اگلے سال کی کیتا ہے تو میرے پیارے پیغمبر 2 سال دے ہو گئے پھر ربیع الاول آیا ہے پھر ابو لہب نے کی کیتا ہے تو میرے پیارے پیغمبر 3 4 5 سال دے ہو گئے حتیٰ کہ جو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام 40 سال دے ہو گئے تے خالق کائنات والو اعلان ہویا میرے پیغمبر اپنی رسالت دے نبوت دا اعلان کر دے ہو 40 سال میرے پیغمبر دے نال محبت کرنے والا ابو لہب لیکن 1 سال نے خوشی کی تھی تو نبی پاک پیدا ہوئے نے صحابہ نے آزاد کر دیتا ہے لیکن اگلے 39 سالوں دے اندر اس نے ہر سال میرے پیارے پیغمبر دی آمد دی خوشی تے ولادت دے مہینے یا دن دے اندر انہیں کوئی خوشی نہیں کی تھی معلوم ہوندا ہے وقتی خوشیاں تو پھر ہر کوئی کرنا ہے. ابو لہب نے نبی پاک علیہ السلام نے جو دعوت دیتی ہے کہ لوگوں آؤ میں تمہیں بلانا چاہنا میری بات نو سنونا سارے قبیلیاں دے سردار تے سارے قریشی جمع فرمائے نے ابو لہب بھی آیا ہے نبی کائنات علیہ السلام نے جو پہلے آپ نے پوچھ لیا دسو میرے سچا پایا یا کہ جھوٹا پایا اگر لشکر جرار آ رہا ہوئے مان لو کہ تھوڑے تے حملہ ہونے والا ہے اے پہاڑی دی اوٹ پیچھے میں دعویٰ کر رہا ہے لشکر جرار آ رہا ہے سارے نے بے یک زبان ہو کے میرے پیارے پیغمبر دی صداقت دا اقرار کیتا ہے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کھڑے ہو کے پہاڑ دی چوٹی تے پچھلی سائڈ تے دیکھ لواں گے اگر لشکر جرار آ رہا ہوئے تے من لاں گے نہ بھی آ رہا ہوئے تو کہ تسی فرما دیتا ہے اسی کہاں گے ساڈیاں اکھاں جھوٹ بول دیاں نے لیکن محمد دی زبان تے جھوٹ نہیں آ سکدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب میری صداقت ہے اتنا یقین ہے میں تواڈے لئی کدی جھوٹ نہیں بولیا نہ دینی معاملات نہ دنیاوی معاملات دے اندر نہ کسی بھی معاملے دے میں تواڈے نال جھوٹ نہیں بولیا. پھر میں تانوں یہ کہہ رہا عذاب جہنم تو بچ جاؤ جدو اس دنیا تو چلے جانا ہے عذاب جہنم اندر نہ کتے چلے جانا میں رب دا فرستادہ بن کے آیا میں رب دا پیغمبر تے رسول بن کے آیا میں تانوں یہ پیغام دین واسطے آیا سارے غیر اللہ دی پوجا چھوڑ دیو معبوداں نے باطلاں نو توڑ دیو انہاں نو ختم کر دیو عبادت ختم کر کے آؤ اس مالک دے دروازے تے چک جاؤ جس مالک نے محمد نبوت دا تاج پہنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں فرستادہ میں اللہ الہی بن کے آیا میں اللہ دا پیغمبر بن کے آیا لوگوں میں رسول اللہ بن کے آیا قولوا لا الہ الا اللہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تملک العرب والعجم چھوٹے چھوٹے قبائل دیاں سرداریاں تے لڑنے والو میں تمہیں یہ پیغام عالمگیر دین واسطے آیا لا الہ الا اللہ پڑھ لو اللہ تنو عرب دا مالک بنا دے گا اللہ تنو عجم دا مالک بنا دے گا. سب تو پہلے اے ابو لہب اٹھیا جے نبی پاک دی ولادت صحابہ نے ملونڈی نو آزاد کیتا ہے اے جدی سنت نو اج پیش کیتا جا جے طریقے نو اج پیش کیتا جا رہا ہے اے کوئی اٹھ کے کہن لگا تبن لک یا محمد الہذا جماعتنا اے جملہ گستاخی والا کس نے کیا ہے جس نے نبی پاک دی ولادت لونڈی نو آزاد کیتا ہے. سب تو پہلے میرے پیغمبر دا اعلان سن کے نبوت والا اعلان سن کے گستاخی تے اترنے والا ابو لہب میرے دوستو اور بزرگوں یہ کہنے لگا تو برباد ہو جائے نعوذ باللہ تو تباہ ہو جائے محمد کے اثر میں اس سے واسطے جمع کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میرے پیارے پیغمبر نو کیا تبن لک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان تو خالق کائنات نے میرے پیغمبر دی تسلی فرما دیتی ہے اسی معجزے دے نال جناب معجزہ اج ساڈے کول موجود ہے. لوگوں سانو پریشانیاں آندیاں نے اسی اس معجزے نو پڑھدے نہیں ہیں اسی اس معجزے نو شفا نہیں سمجھیا جدوں کہ مسئلہ آ جائے اسی آپس دے اندر تنازع تے بیٹھ جانے ہاں اسی اس کتاب نو کتاب خدا نہیں سمجھیا. میرے دوست اور بزرگوں اسی جدوں پریشان ہونے ہاں اسی پریشانی دے اوتے دوائیاں کھانے ہاں کوئی شک نہیں ہے لیکن میرے دوست اور بزرگوں اسی اس قرآن نو بطور شفا دے اسی اپنا کے نہیں دیکھیا نبی کائنات خاموش نے کیونکہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اے تے نہیں سنا کہنا تو بھی برباد ہو جائے
اے میرے پیغمبر دے اخلاق دے منافی بات سی. نبی کائنات علیہ السلام نے کو کوئی جواب نہیں دیتا. میرے پیغمبر خاموش نے. آسمان تو خالق کائنات نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تبت یدا تسنیہ ہے. تبت یدا اگر ایک ہاتھ ہوندا کہ ابو لہب دا ہاتھ ٹوٹ گیا برباد ہو گیا تے ابو لہب خود بھی برباد ہو گیا. لوگاں نے کہنا وہ دائیں ہاتھ دی انگلی بچ گئی سی جس انگلی دے وچوں شہد نکلدا ہے جس انگلی دے وچوں پانی نکلدا ہے. ابو لہب اونوں چٹ لیندا ہے کہندا میں اس انگلی دے اشارے نال نبی پاک دی ولادت دی خوشی تے صحابہ نوں آزاد کیتا ہے. لیکن خالق کائنات فرماندے نے تبت یدا دونوں ہاتھ ابو لہب دے ٹوٹ گئے برباد ہو گئے. وتب اور خود بھی برباد ہو گیا. اگے کی فرمایا لوگ آندے نے مال خرچ کرو تے ثواب ملے گا کیونکہ ابو لہب نے کیتا ہے. آواز ہوندی ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. او دے مال نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. او دی کمائی نے انہوں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. اسی مسئلہ دے طور تے اسی سرکاری میٹنگاں ہونا اسی کہنے چلو یار کوئی فرقہ واریت دی بات نہ ہی ہوئے تو کوئی بات نہیں کوئی گل نہیں. تھوڑا جنا امت کا اجتماع ہو جائے اکٹھ ہو جائے اسی کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے. لیکن غور کیجئے ہن ایک پاسے ایک مجہول بندے دا خواب مجہول بندے دا ایک پاسے قرآن دی ناس سے میں پوچھنا چاہنا مجہول جن نے خواب دیکھا تے نبیاں تو علاوہ کسی دا خواب معتبر نہیں ہویا کردا. میرے دوست اور بزرگوں پیغمبر تو علاوہ کسی نو اور نو خواب آ جائے وہ دے خواب تے فیصلہ نہیں کیتا جاندا. بندہ چور ہی نہیں کسی نے دیکھا جی چوری کر رہا ہے میں خواب سے دیکھا میں پکا نمازی کیوں نہ ہے وہ ہاتھ لگے تو ہاتھ کٹیا جائے گا جی فلاں صوفی صاحب نے دیکھ لیا چوری کی تھی فلاں نے دیکھ لیا جی یہ بدکاری کر رہے ہیں کیا وہ دے خواب دے اتنے انہوں حد لگائی جائے گی. پیغمبر دا خواب جناب کی گویا کرنا ہے. یہ قرآن کے اندر دلیل موجود ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. ایک مجہول بندے نو خواب آیا ہے ایک پاسے قرآن دی آیت قرآن میں اللہ پاک نے پورا سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. وہ دا مال تے دی کمائی کسے کم نہ آئی. سیصلی نارا ذات لہب. اجے ابو لہب زندہ ہے لوگوں اجے ابو لہب زندہ ہے وہ دے جہنمی ہون دا اعلان پہلے ہی کیتا جا رہا ہے. میرے ادو حالانکہ انگلی کا اشارہ کر کے صحابہ نو آزاد کرنے والا ابو لہب موجود ہے. اجے قبراں دے اندر نہیں گیا اجے انہیں عذاب قبر نو نہیں دیکھا. اللہ پاک دے پیارے پیغمبر تے رب نے قرآن نازل کر کے اس مسئلے نو میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر واضح بھی کر دیتا تے صاف بھی کر دیتا ہے. اوتھے ہی صاف ہو گیا کام. ہن جدو دین مکمل ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جدو دین مکمل ہو گیا اتمام نعمت ہو گئی ہے. ہن مجہول بندے دا خواب اگر آیا بھی ہے تو اس سے فیصلہ نہیں کیتا جائے گا کیونکہ رب دے قرآن نے کہا سیصلی نارا ذات لہب. میں شعلے مارنے والی آگ دے اندر ان قریب داخل کر دیتا جائے گا. اجے ابو لہب موجود ہے جہنمی ہون دے جہنمی ہون دیا خبراں پہلے دے دتیاں گئیاں نے. آئیے میرے دوستو میں تائید تے کہنا اللہ دے قرآن نو پڑھیا کرو نا. نبی کائنات لوگ کہن گے اوے اہل حدیث ہو تانوں پیغمبر دے آن دی خوشی نہیں وہ تے خوشی ثابت کرن دے تانوں دی کوئی خوشی چنگا امتی ہوندا حق ادا کر دیو تانوں پیغمبر دی آمد دی خوشی نہیں. میں کہنا پیغمبر دی آمد دی خوشی کے لیے جشن کیا جانا ہے. لوگوں جشن وقتی ہویا کردا ہے مشن لازوال ہویا کرنا ہے. انہیں لہنڈی آزاد کر دیتی وہ جشن پورا ہو گیا. جس طرح میرے پیغمبر دی نبوت عالمگیر ہے اس طرح میرے پیارے پیغمبر دی ولادت خوشی بھی عالمگیر ہے.
جی میرے پیارے پیغمبر دا آفاقی پیغام عالمگیر تے لازوال ہے، اسی طرح پیغمبر دی آمد دی خوشی بھی عالمگیر تے لازوال تے آفاقگیر ہے۔ تسی کو یہ دا کی مانا ہے؟ میں کہنا ہے یہ دا نہیں 12 ربیع الاول آئے یا 9 ربیع الاول آئے چڑیاں لائیاں رات نو چراغاں کیتا، صبح نو چڑیاں توڑیاں تے زمین تے گرا دیتا، رات نو روشنیاں کیتیاں تے دنے روشنیاں بجھا دیتیاں نے۔ اسے واسطے مولانا ابوالکلام آزاد جدو 12 ربیع الاول نو باہر نکلے نے تے دیکھا مینارے تے روشنیاں نے، بنیریاں تے چراغاں کیتی ہوئی ہے، دکاناں تے چراغاں نظر آئی ہے، گھراں تے چراغاں نظر آئی، چوکاں تے بازاراں نوں سجا کے چراغاں نہ کیتی ہوئی ہے۔ مولانا فرمان لگے امتیو میں تانوں کی کہاں، تسی اپنے مینار بھی روشن کر لینے، اپنے گھراں دیاں چار دیواریاں روشن کر لیاں، اپنیاں دکاناں بازار تے چوک روشن کر لینے۔ او مسلماناں کدی اندر دھیان مار کے دیکھیا ہے تیرے اندر دیاں روشنیاں بجھ گئیاں۔ نبی پاک دے دل روشن کرنا آئے نے۔ ہوں تسی کہو گے خوشی کیویں ہوئے گی؟ میں کہنا جدو میں مسواک کرنا ہے اس واسطے مسواک نہیں کرنا کہ میرے دند صاف ہو گئے نے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا مسواک کرن دے نال دند صاف ہو جاندے نے، عرش والا رحمان عرش تے راضی ہو جاندا ہے۔ اے کس نے دسیا؟ میرے پیارے نبی نے دسیا ہے۔ جدو میں مسواک کردا ہوں ادوں نبی پاک دی آمد دی خوشی ہے۔ جدو میں اکھاں دے اندر سجے پاسیاں سرمے دی سلائی پا کے میرے دوستو اپنی اکھاں دی حفاظت کرنا سنت سمجھ گئے، مجھے خوشی ہوندی ہے میرے پیارے پیغمبر نے سرما پانا دسیا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں جب میں سچے ہاتھ نال کھانا ہے مجھے خوشی ہوندی ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ نال کھاؤ، میں ادوں نبی پاک دی آمد دی خوشی ہے۔ جدوں میں کھانا کھا کے دعا پڑھنا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر قول منی ولا قوہ۔ سرور کائنات نے فرمایا جڑا بندہ کھانا کھا کے دعا پڑھتا ہے ادا بیدا اپنا پر ہو گیا، یہ بھوک آپ ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ دعا دی برکت دے نال اللہ پاک نے اس تو پہلے والے اس بندے دے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے ادوں بھی خوشی دے کھانا کھانا ہے کہ میں کھانا بھی کھا لیا، دعا پڑھ کے میں اپنے گناہ بھی معاف کروا لینے۔ کیوں؟ یہ خبراں میں نے میرے پیارے نبی نے دیتی ہیں۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں۔ اور لوگوں تم جشن یاد رہ گیا، مشن کیوں بھول گیا ہے؟ کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی، تو جشن لے کے ایک دن دا منا کے گھر بہ جانا ہے۔ اس سے واسطے پاکستان اندر انقلاب نہیں آندا، اس سے واسطے پاکستان دے حالات نہیں بدل دے۔ تو مشن نو چھوڑ دیتا ہے جنہاں نے مشن اپنایا ہے۔ جاؤ صدیق اکبر نے مشن بنایا، ابو بکر صدیق بن گئے نے، جناب فاروق عمر بن خطاب نے مشن اپنایا ہے، فاروق اعظم بن گئے نے، عثمان غنی نے مشن اپنایا ہے، ذوالنورین بن گئے نے، حضرت علی نے مشن اپنایا ہے، حیدر کرار بن گئے نے، حضرت ابو ہریرہ نے مشن اپنایا ہے، محدث زمان بن گئے نے، جناب بلال نے مشن اپنایا ہے، مؤذن مصطفیٰ بن گئے نے، میرے دوستو جناب انس نے مشن اپنایا ہے، خادم مصطفیٰ بن گئے نے، عبداللہ ابن عباس نے مشن اپنایا ہے، میرے دوستو مفسر قرآن بن گئے نے۔ اسی مشن چھوڑیا بس ٹھیک ہے انہاں کا کام کرو، مولوی نے کہا 16 سال رزق کھلا ملے گا، اور رزق کی ذمہ داری تے اللہ دے کول، انہوں نے دینا ہی دینا۔ نبی پاک دے سچے غلام بن جاؤ۔ کسی کہنے والے نے ایک بزرگ نے کہا، انہوں نے کہا رب کو جدوں منگو نا گندم منگو، مطلب کی انہوں نے کہا جب ایک بندے کو توڑی چاہیے نا گندم ہی منگے، جو گندم مل گئی توڑی بھی آپ مل جانی ہے۔ نبی پاک اللہ دے کولو دین منگو، نبی پاک دی غلامی منگو، سرور کائنات دا مشن منگو، اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ جدو تسی نبی پاک دے مشن تے عمل پیرا ہو جاؤ گے، رب دے کولو دین منگو گے، اللہ دنیا آپ پہ عطا فرما دے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آئیے میرے دوست
دوست اور بزرگوں میں کہنا میں ادو بھی خوشی ہوں گی جدو میں کھانا کھانا ہے جدو میں غسل کرنا ہے جدو میں کپڑے پہننا ہے طریقہ مصطفیٰ کے مطابق جدو میں تجارت کرنا ہے نبی کائنات علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جدو میں نکاح کرنا ہے جدو میں جہاد کرنا ہے مینوں وہ ہر وقت خوشی ہوندی ہے اور میرے دوستو اور بزرگوں تہجد دے ٹائم تے اٹھ گئے جدو جبین نیاز مبارکہ عیز دے اندر چکا دیتا جاندا ہے ادو بھی خوشی ہوندی ہے کہ مدینے والے نے عرش والے نو منان دا طریقہ دس دیتا ہے سانوں تے نت خوشی ہے سانوں تے ہر لمحہ خوشی تے جنوں خوشی نہیں وہ تے ہے ہی بے ایمان بندہ جو نبی پاک دی آمد دی خوشی نہیں ایویں کئی جنا ساڈے والے اشارے کے سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے سانوں نہیں فرق پیندا اسی تے ہر وقت خوشی منانے ہیں خوشی محسوس کر رہے ہیں دلی خوشی ہوندی فل یفرحو دل دی خوشی محسوس کر رہے ہیں اسی تے جے منانی ہے تے پھر تے نبی پاک نے حج کیتا حج کتنی بڑی عبادت ہے فرمایا جڑا بندہ حج کرنا ہے انج ہو جائے حج ہی پیدا ہوا حج کر جان تو پہلے خوشی مناؤ پھر پہلے رمضان آتا پہلے جلوس کھڑو عید آتی ہے پہلے یہ منانے فل یفرحو دا تعلق دل نال ہے دل نال مومن جدو بھی کوئی نیک عمل کرے دل دی خوشی نال کر دلوں کر خوشی نال کر طیب خاطر ہو کے کر کہ یہ طریقہ رب نو منان دا سن ساڑے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ اے دے خوشی تے جو دوجی خوشی صحابہ نے کیوں نہیں منائی دسو 1.5 لاکھ صحابہ تقریباً کسی صحابی نے منائی نبی پاک نے خود نہیں منائی نبی علیہ السلام فرمایا میں سوموار دا روزہ رکھنا ہے سوموار دا کیونکہ سوموار والے میرے دن میری ولادت ہوئی ہے میں سوموار دا روزہ رکھنا ہے یہ نہیں کیا 12 ربیع الاول دا یہ نہیں کیا 9 ربیع الاول دا یہ نہیں کیا 8 ربیع الاول دا فرمایا میں سوموار دا روزہ اس واسطے رکھنا شکرانے دے طور پہ کہ اللہ نے سوموار والے دن محمد نو پیدا فرمایا نبی علیہ السلام فرمایا میں روزہ رکھنا ہر سوموار میں تو مسلمان کہندے نے اسی عید مناونی ہے ہر سال بعد کنا فرق ہے کنا ٹکراؤ میں پوچھنا چاہنا جس دن عید ہوگی تو روزہ ہوتا ہے عید والے دن دا روزہ رکھن تو نبی پاک نے منع فرمایا فرمایا 5 دن کھان پین دے منع ہے روزہ عید الفطر عید الاضحیٰ تو بعد 3 دن جنہوں یام تشریق کیا جاتا ہے یہ 5 دنوں کا روزہ رکھنا منع تے حرام ہے یہ حرمت کا اعلان میرے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ نے کی تو جس دن عید ہوئے ادھر روزہ نہیں ہوں جی روزہ رکھ لیے تو پھر عید نہیں ہوں نبی پاک نے روزہ رکھا امتی عید کرن ڈے نے فیصلہ تھے فتوی اجے بھی ساڈے تے نے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ کہنے لگے بھائی یقول الذین کفروا لست مرسلا دونوں ہی ٹائم غلط لگتے ہیں 10 منٹ ٹائم تو نا ہیں یہ آئے منٹ نہیں نظر ہوگا آؤ دیکھو تی ہو گئے چلو اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیٹا مکہ معظمہ دے اندر فوت ہو گیا اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دیتیاں تے 2 بیٹے عطا فرمائے نے 2 بیٹے جو بچپن دے اندر فوت ہو گئے نے جو دوسرا بیٹا فوت ہویا مکہ معظمہ دے اندر سرور کائنات علیہ السلام لوگوں نے تانے مارے تے مینے دیتے نے محمد علیہ السلام ابتر ہو گئے نے نسل ختم ہوندی جا رہی ہے جدوں نبی پاک دا انتقال ہوئے گا اس میں محمد کا انتقال ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشن مک جائے گا ختم ہو جائے گا اللہ پاک نے سورۃ کوثر نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے میرے پیارے پیغمبر سے تانوں کوثر عطا فرمائی ہے کوئی بات نہیں ہے جب مکہ معظمہ میں تھوڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے یہ ظالم خوشیاں کر دینے چاہیے ایسی حوصلہ دینے آ کے تعزیت کر دے یہ باتاں کہ عروہ نے آ کے کیا ام جمیل نے ابو لہب دی بیوی آ کے کہنے لگی ہے تیرا تے بیٹا ہی کوئی نہیں رہا لوگوں نے کیا محمد نعوذ باللہ ابتر ہو گئے نے بے نسل ہو گئے نے آواز آئی ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کوثر عطا فرمائی ہے کوثر دا معنی حوض کوثر ہے کوثر دا معنی قرآن جیسا عظیم معجزہ ہے کوثر دا معنی امت دا کثرت امت ہونا خیر اللہ پاک فرماتے ہیں کثیر امت عطا فرمائی ہے کوثر دا معنی سونیا اسی تانوں پیغمبری عطا فرما دیتی ہے تواڈے پیروکار قیامت تک واسطے پیدا فرما دیتے ہیں فرمایا جے 2 بیٹے دنیا تو چلے گئے نے پریشان نہ ہو اے میرے پیارے پیغمبر اسی تانوں خیر کثیر دے نال نوازیا ہے
تواڈے تے احسان کیتا ہے انعام کیتا ہے ہن کی کرو فصلی لربک وانحر نماز پڑھو تے قربانی کرو اس نعمت دے شکرانے دے طور تے لوگوں حضور نعمت بن کے آئے حضور اللہ دا فضل بن کے آئے حضور رب دی رحمت بن کے آئے حضور ساڈے مطاعت رحمات مقتدا بن کے آئے سانو بھی اس نعمت دے طور تے شکرانے واسطے نماز پڑھو تے قربانی دیو نا مالی قربانی پیش کرو جسمانی قربانی پیش کرو نا جیسی کوئی قربانی دے سکتا ہے الہی کلمت اللہ واسطے اقامت دین واسطے میدان عمل دے اندر آ جائے نماز دی پابندی کرو لوگوں نماز نہ پڑھنے والے زور اثر ضائع کر دینے والے نماز نہ پڑھنے والے پیغمبر دی خوشی کرنے والے تواڈے واسطے لمحہ فکریہ ہے نبی پاک سب تو بڑی نعمت بن کے آئے اللہ نے انسان جتلایا تے پیغمبر دی ولادت پیغمبر دی بعثت جتلایا ہے لوگوں اس نعمت دے تے خوشی کرنا اے کوئی طریقہ ہے جیڑا طریقہ میرے پیارے نبی نے دسیا ہے میں 5 وقت دے نمازی بن جاؤ قربانی دینے والے بن جاؤ الہی کلمت اللہ واسطے میدان وچ اترنے والے بن جاؤ جدوں نمازی بن جاؤ گے الہی کلمت اللہ واسطے قربانی دین دا جذبہ پیدا کر لو گے ان شانیک هو الابتر اج اسلام مغلوب ہے آواز ہوندی ہے میرے بندیو تواڈے ردو عملہ دی برکت دی وجہ نال میں کائنات خطہ ارضی تے اپنے اسلام نو غالب فرما دیاں گا تواڈے جڑے دشمن ہے بے نام و نشان ہو جان گے تواڈے دشمن جڑے نے ابتر ہو جان گے انہاں دی نسل ختم ہو جائے گی اللہ دے پیارے پیغمبر نو اللہ نے حوصلہ دیتا تے قرآن نال لوگوں نے کیا بھائی یقول الذین کفروا لست مرسلا کافر لوگوں نے کہ تو تے پیغمبر ہے ہی نہیں ہے تو تے پیغمبری دا دعویٰ آپ ہی کیتا ہے آواز آئی ہے میرے پیارے پیغمبر یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین آسمان تو قرآن اتارے میرے پیارے پیغمبر دے دل نو حوصلہ دیتا گیا کذالک لنثبت بہ فؤادک کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا کوئی آ کے پوچھتا ہے میرے پیارے اے محمد علیہ السلام یسألونک عن الروح سونے تواڈے کول آ کے روح دے بارے پوچھدے نے اے میرے پیارے پیغمبر تسی کہہ دیو اللہ نے قرآن نازل فرمایا سونے کہہ دیو قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا روح جڑا رب دا حکم ہے امر بما نے فعل بھی ہو سکتا ہے رب دا فعل ہے یا رب دی مخلوق ہے میرے دوستو اور بزرگو سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے وہی کچھ دن واسطے بند ہوئی ہے اے کوئی ابو لہب دی بیوی آ کے کہنے لگی جنہوں جمیل دے عربا کیا جانا ہے آ کے کہنے لگی تیرے رب نے تمہیں چھوڑ دیتا ہے بلکہ رب دا لفظ بھی استعمال نہیں کیتا کہنے لگی نعوذ باللہ تیرے شیطان نے تینوں چھوڑ دیتا ہے اے غصہ آواز آئی ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے میرے پیارے پیغمبر من ضحیٰ دی قسم ہے دن دیاں روشنائیاں دی قسم ہے واللیل اذا سجا رات دیاں سیاہیاں دی قسم ہے جدو رات پوری طرح چھا جائے ما ودعک ربک وما قلی نہ تیرے رب نے تینوں چھوڑیا ہے نہ تیرے رب تیرے نال ناراضی ہویا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں کہہ دیو وللآخرۃ خیر لک من الاولی سونے آنے والا وقت تیرا جڑا پچھلے وقت نالوں تیرے واسطے بہت ہی بہتر ہوئے گا جے کسی نے کیا محمد دیوانہ ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ میرے دوست اور بزرگوں خالق کائنات نے کہا میرے پیغمبر نو مجنو کہنے والو میرے پیغمبر نو مالی خولیے دا مریض کہنے والو تسی کہتے میرے پیارے پیغمبر نو میرا آنکھ ہو گیا ہے میرے پیارے پیغمبر نو دیوانہ پن ہو گیا ہے نہیں نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم
پوری زندگی پہلے خطاب تو پہلے خطاب اندر حضور نے فرمایا دسو میں سچا پایا یا کہ جھوٹا پایا ہے. پھر اعلان نبوت 23 سالہ زندگی گزاری ہے. پھر میرے پیارے پیغمبر نے جدوں ہی پیش کیتا ہے قوم دے سامنے رب دے قرآن نو پیش کیتا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ تیرے تے میرے دکھاں دا ترجمان ہے. پڑھ کے دے قرآن چھوڑ دیتا ہے. آفاقی پیغام حضور نال لے کے آئے محض جشن کرایا قوم نو مشن نو چھوڑ دیتا ہے. مشن کی ہے فرمایا اس کتاب نو عام کر دیو. ایک کتاب روحانی بھی ہے, ایک کتاب وجدانی بھی ہے, ایک کتاب ہدایت بھی ہے, ایک کتاب شفا بھی ہے, ایک کتاب انقلابی کتاب. پڑھ کے دے. میں جو تیری اولاد نہیں ہے میں جاؤ میرے قرآن پاک اندر میرے انبیاء دا تذکرہ پڑھ کے دیکھنا. جے تو بوڑھا ہو گیا ہے اللہ نے اولاد نہیں دیتی فرمایا میرے پیارے زکریا دا صورت حال پڑھ کے دیکھنا. جے تو بیمار ہو گیا شفا نہیں ہو رہی دیر ہو گئی ہے فرمایا قرآن پاک اندر جناب ایوب دا تذکرہ پڑھ کے دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام. جے تو جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے چلا گیا ہے تو جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ پڑھ کے دیکھنا. جے تو ایسی جگہ چلے گیا ہے تینوں کوئی اٹھا کے رہ گیا کوئی پرسان حال نہیں ہے فرمایا اس قرآن پاک دے اندر میرے پیارے یونس دا تذکرہ پڑھ کے دیکھنا. اے قرآن تیرے تے میرے دکھاں دا مداوا بن کے ہے. اس آفاقی پیغام نو عام کر دیو. لوگ کہندے نے قرآن وہ پڑھے جنہوں 17 علوم ہوندے ہون. میں کہنا جنہ جاہلاں دے اندر قرآن مکے دے بدوؤں دے اندر ہی نازل کیتا گیا انہاں دے کول تے علم ہے ہی کوئی نہیں سی. جب مکے دے لوگ سمجھ سکتے ہیں اج دے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں. جائیے قرآن دا ترجمہ پڑھیے. بلا شبہ میں نہیں کہنا ساڑھے مولوی صاحب دا پڑھو. میں کہنا جاؤ مولانا احمد رضا خان دا پڑھ لو, فتح محمد جلندری دا پڑھ لو, مولانا مودودی دا پڑھ لو, مولانا ثناءاللہ امرتسری دا پڑھ لو, اور مولانا میرے دوستو حافظ جوناگڑھی دا پڑھ لو, مولانا شفیع خان جیتا مرضی پڑھ لو. قرآن پاک پڑھو ثابت کر دو اللہ تیرے پیغمبر دی آمد دی خوشی اے ہے. اسے اپنا رشتہ قرآن میں مضبوط کر دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.